بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ہم موجود ہیں جی 10 عوامی مرکز میں۔ جی 10 عوامی مرکز کے الیکشن ہونے والے، اس حوالے سے تاجروں کا یہاں اجلاس ہوا۔ جنرل باڈی میٹنگ میں غلام حسین مرزا صاحب کو چیف الیکشن کمشنر منتخب کیا گیا۔ الیکشن کے انتظامات کے سلسلے میں آج ہم یہاں موجود ہیں اور غلام حسین مرزا صاحب سے ہم بات چیت کریں گے، اور اس لحاظ سے کافی متحرک شخصیت ہے۔ تو سب سے پہلے غلام حسین مرزا صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت فراہم کیا کہ ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں جناب کہ بڑی یہ اہم ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، تو الیکشن انتظامات کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور میڈیا کوریج کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ عوامی مرکز جی 10 کے تاجران کو کہ وہ اس الیکشن پروسیس کو، اس جمہوری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے لحم عمل جو ہے وہ ان کے پاس ہے وہ ہمیں دیں، تاکہ ہم اس پروسیس کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں۔ اور الیکشن پروسیس کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے مجھ پہ، میں چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میری زندگی جو ہے 40-45 سال جو ہے سیاست میں گزری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی 10 مرکز کے تاجران کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ میں بخوبی اندازہ بھی ہے اور جانتا بھی ہوں، اور اس کے لیے میری 20 سال کی سٹرگل بھی ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے رات دن کوشاں رہا ہوں۔ اپنی زندگی وقف کی ہے میں نے، اور میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں چیف الیکشن کمیشن بنوں گا، اس سسٹم میں بھی آؤں گا، لیکن چونکہ مجھے جی 10 مرکز عوامی مرکز کے تمام تاجروں کی جنرل باڈی کے اجلاس میں بھاری اکثریت سے جب تاجر کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے اس بات پہ یہ محسوس کیا کہ اگر الیکشن کو صاف اور شفاف بنانا ہے، الیکشن کو بہتر انداز میں چلانا ہے، الیکشن سسٹم کو بہتر انداز میں بنانا ہے، تو پھر مرزا غلام حسین سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجران کا جو فیصلہ تھا میں نے اس کو صدقے دل سے قبول کیا۔ گو کہ میں الیکشن میں جا رہا تھا، لیکن اب جس سسٹم میں آ گیا ہوں، اب میں ایک نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کر رہا ہوں تاکہ مرکز کی بہتری کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس دن منتخب ہوا تھا میں چیف الیکشن کمشنر، میں نے اسی دن سے ہی یہ پروسیس شروع کر دیا تھا۔ آئین کے حوالے سے، دستور کے حوالے سے بہت ساری پیچیدگیاں تھیں ہمارے مرکز میں، جو آج تک بہت ساری اس میں مسائل تھے جو کبھی حل نہیں ہو سکتے تھے، تاجران کے مسائل۔ میں ان مسائل کے اوپر ہمیشہ میں نے بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک قانونی، ایک دستوری آئین مکمل شکل میں نہیں سامنے آئے گا، اور آنے والی کوئی بھی ایسوسیشن جو ان کو مسائل ہیں وہ اسی آئین کے حوالے سے ہی ان کے مسائل حل کرے گی۔ اور تاجران کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے مرکز میں، ہماری ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، ہماری کاروباری مسائل ہیں، ہمارے ٹیکسز کے مسائل ہیں، ہمارے سی ڈی اے اور تھانہ کچہری کے جو مسائل ہیں، جو تاجروں کو آئے دن درپیش رہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی عوام تاجران فیصلہ کریں گے اس الیکشن میں، وہ انشاءاللہ جی 10 مرکز کی بہتری کے لیے ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو ووٹر لسٹوں کا پروسیس ہے اس میں کوئی آپ کو دشواری ہے؟ اگر دشواری نہیں ہے تو یہ کب تک آپ ووٹر لسٹیں فائنل کر لیں گے؟ سر، آپ کی علم میں ہے کہ میں نے ای سی پی کو بھی فالو کرتا ہوں، ایک سیاسی ورکر بھی ہوں، کہ سب سے پہلے ووٹر لسٹ کا ایک مرحلہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو میں نے ووٹر لسٹ کا مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے میں نے ایک سسٹم جی 10 عوامی مرکز جی 10 کے تاجران کو دے رہا ہوں کہ جو میں نے ٹوٹل ڈیٹا جو ہے جو تاجران کے وہ کمپیوٹرائز کر رہا ہوں، پہلی دفعہ یہ پورے اسلام آباد میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کہ تاکہ آنے والے کسی بھی الیکشن میں کسی بھی چیف الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن ادارے کو کوئی بھی دقت نہ ہو الیکشن پروسیس کے حوالے سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اداروں کو، پاکستانی اداروں کو اگر کسی جگہ پہ کسی تاجر کی کوئی ڈیفینیشن ہم بہتر انداز سے دے سکیں، تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی، اس سسٹم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں غیر ملکی بھی ہیں، یہاں جو ٹریڈ کر رہے ہیں، میں نے ایک یہ بنایا ہے، ایک ووٹر کرائٹیریا ہم نے بنایا ہے یہ والا۔ اس ووٹر کرائٹیریا میں ہم نے یہ ساری چیزیں میں نے واضح کر دی ہیں کہ کون تاجر ہے، کون سروسز ہے، کون جنرل سروسز دے رہا ہے،
اور ٹریڈر کی بھی میں نے اس میں ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، اور غیر ملکی جو لوگ یہاں ٹریڈ کر رہے ہیں، جو غیر قانونی طور پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بھی کچھ شرائط یہاں رکھ دی ہیں کہ جب تک وزارت داخلہ کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو ٹریڈ لائسنس ایشو نہیں ہوتے، ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاکستانی جب غیر ملک تو جناب میں یہ بات کر رہا تھا کہ غیر ملکی جو کاروباری لوگ یہاں اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں، میرا حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہمارے اسلام آباد میں یا ملک میں جو کام کر رہے ہیں ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، اور غیر ملکی جتنے بھی تاجر ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، وہ ان کو وزارت داخلہ کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے جب تک ٹریڈ لائسنس جب تک ایشو نہیں کیے جاتے تب تک ان کو پاکستان میں کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پورے اسلام آباد کی ٹریڈرز یونینز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تمام ٹریڈرز یونینز، جتنے بھی فورن ٹریڈرز لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، ان کا تب تک وہ ووٹ اندراج نہ کریں جب تک وہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے ان کو کوئی ٹریڈ لائسنس یا اجازت نامہ نہ ان کے پاس ہو، کیونکہ ہمارے پاکستانی باہر جا کے بہت ذلیل ہوتے ہیں، ہمیں وہاں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہماری معیشت، ہمارے سسٹم جو ہے وہاں جا کے رک جاتا ہے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اس پہ عمل کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ ووٹر لسٹ مکمل کریں گے، اس کے لیے کتنا آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا؟ جب تک وہ ووٹر لسٹیں کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک وہ شیڈول نہیں دیتے، اور جب ووٹر لسٹیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تب ہی جا کے شیڈول آتا ہے پاکستان میں بھی۔ یہی طریقہ کار ہے ای سی پی کا بھی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو آپ آئین بنانا چاہ رہے ہیں اپنی ایسوسیشن کا، اس کے حوالے سے بھی کوئی کمیٹی وغیرہ بنائیں گے یا آپ خود ہی اس کو عمل کریں گے، خود ہی بنائیں گے آپ؟ جی، اس کے حوالے سے بڑی سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی چیف الیکشن کمیشن، کوئی بھی ادارے کا افراد جو ہے وہ دستور آئین نہیں بنا سکتا۔ یہ میرا 30 سال سے یہ میرا موقف رہا ہے، آج بھی میں اس موقف پہ قائم ہوں کہ میں نے الیکشن کمیشن کی زیر سرپرستی ایک دستور ساز کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ تینوں گروپوں کے جو رجسٹرڈ گروپ ہیں، جو ہوئے ہیں رجسٹرڈ گروپ، ان کے 2 نمائندے لے رہا ہوں، اور کچھ سینئر لوگ جو ہیں 4-5 لوگ جو ہیں وہ مرکز سے لوں گا، اور اپنی سرپرستی میں بیٹھ کے ان سے تمام آپشن اور دستوری کمیٹی جو بھی آئین بنائے گی اس کو انشاءاللہ چھانٹ پٹک کر کے اس کو انشاءاللہ ہم دستور کمپلیٹ کر دیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کافی ڈیلے ہو رہا ہے، اور جب کرونا وغیرہ زیادہ بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن سال تک ڈیلے ہو جائے، تو ایسی کوئی پوزیشن بن سکتی ہے؟ سر، اس کے حوالے سے میں تمام رجسٹرڈ گروپوں کو یہ وضاحت کئی بار دے چکا ہوں، ان کو یہاں میٹنگز میں بلا کے بھی دے چکا ہوں کہ سب سے پہلے جب میں چیف الیکشن کمیشن منتخب ہوا تھا اس کے فوراً بعد میں نے یہ پروسیس شروع کر دیا، اور میں نے گروپ رجسٹریشن بھی کی، میں نے ایس او پی بھی دے دی ہیں مارکیٹ کے تاجران کو، گروپوں کو، تاکہ اس ایس او پی کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے۔ جب اگر کوئی گروپ، کوئی تاجر، کوئی نمائندہ اگر ایس او پی کو فالو نہیں کرے گا تو چیف الیکشن کمیشن ادارہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سخت ایکشن لے گا۔ ہم ایس او پی کو بالکل اس کے اوپر سٹینڈ بائی ہیں، ہم ایس او پی کو فالو کروائیں گے، اور ایس او پی کے بغیر الیکشن نہیں انشاءاللہ ہوں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو عام لوگ ہیں، عام تاجر ہیں، جو ممبر نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ لوگ ممبرشپ کے لیے آ رہے ہیں؟ جی، ممبرشپ کے حوالے سے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں تمام تاجروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی محبت دی، پیار دیا، ہمیں مطلب کہ اس قابل سمجھا کہ ہمیں چیف الیکشن کمیشن منتخب کیا۔ اور ووٹر بنانے کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے ایک سمپل سا جواب ہے کہ تاجران میں ماشاءاللہ شعور بیدار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ جوک در جوک انہوں نے اپنے ووٹ اندراج کروائے ہیں۔ میں ان تمام تاجروں کو سلوٹ کرتا ہوں جو اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، یہ بتائیں کہ چاہے یقیناً آپ جب الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر ہیں تو کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے اکثریت آپ کے ساتھ خوش ہے، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے خوش نہ ہو، تو اس حوالے سے ایک تنقید بھی ہوتی ہے۔ تنقید کے پہلو میں ایک تو میں نے جیسے آپ سے سوال بھی کیا کہ الیکشن ڈیلے ہونے کا ایک بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن پروسیس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، اور دیگر بھی اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید آپ کی جانبداری کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوتی ہو، آپ تک کی باتیں پہنچتی ہوں گی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں اس حوالے سے بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میری سابقہ زندگی بڑی کھلی کتاب کی طرح ہے، پورے اسلام آباد میں، مارکیٹ میں بھی، اور جو لوگ، چند لوگ، نادان لوگ، ناسمجھ لوگ، اپنی سیاسی جس کو کہتے ہیں کہ وہ بونے
سیاسی بونیں اپنی سیاسی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ کسی نہ کسی طور پہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان تمام سیاسی بونوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی، آپ سمجھدار بنیں، سمجھداری سے کام لیں، اور اس جمہوری سسٹم کو ڈیریل مت کریں، کیونکہ یہ جمہوری سسٹم رہے گا تو آپ کا نام بھی رہے گا اور مرکز کی ترقی بھی ہوگی۔ اگر جمہوری سسٹم کو آپ توڑنا چاہتے ہیں، اس کے لیے رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، جمہوری ذہن کے لوگ ہیں، جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت ہی اس ملک کی ترقی کا ضامن ہے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تاجروں کی بہتری اور ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ویلفیئر کے لیے آگے آئیں، ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے بھی۔ سر تھینک یو۔ کی جو ہسٹری ہے ایک سیاسی کارکن کے اعتبار سے بڑی قابل ستائش ہے، ماشاءاللہ متحرک شخصیت ہے، اب یہ تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جنرل باڈی نے اکثریت سے انہیں چیف الیکشن کمیشن منتخب کیا، اور اپنی گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ تمام ممبر، تمام تاجر اعتماد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروسیس جو ہے بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کمپلیٹ کریں گے، اور پھر یہ بڑا ایک اچھا منظم قسم کا الیکشن کروائیں گے، اور غیر جانبدار رہتے ہوئے الیکشن ہوگا، اور کافی مثالی الیکشن ہوگا، اور جس میں وہ ووٹرز اپنے حق کے رائے دہی استعمال کریں گے، اور جس کو اکثریت حاصل ہوگی وہ الیکشن جیتے گا۔ اس لحاظ سے غلام حسین مرزا صاحب غیر جانبدار ہے، اور مکمل نیک نیتی سے، ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔